بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس ٹاپک پر میں بات کروں گا، وہ ہے تورات اور انجیل میں ناسخ منسوخ۔ تو ناظرین کرام، اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین کرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے تورات اور انجیل میں ناسخ و منسوخ۔ ناظرین کرام، قرآن پاک اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا ذمہ اللہ خالق کائنات نے خود لیا ہے۔ اس بات کی دلیل کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ نمبر 15 اور اس کی آیت نمبر 9 میں فرمایا ہے کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کی فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ناظرین کرام، جو لوگ اصول تفسیر سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ناسخ و منسوخ کیا ہوتا ہے، لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے بتاتا چلوں کہ لغوی اعتبار سے نسخ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو زائل کر کے اس کی جگہ دوسری چیز کو لانا یا ایک شے کو دوسری جگہ منتقل کرنا، اور اصطلاحی طور پر نسخ کا مطلب ہوتا ہے کسی شرعی حکم کو اس کے بعد آنے والی شرعی دلیل سے بدل دینا۔ تو ناظرین اکرام، قرآن مجید میں نسخ کی مثالیں دیکھ کر کم علم مسیحی اسے تضاد کی شکل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن میں تضاد ہے، اس لیے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کو اسی طرح کا ان کی تورات اور انجیل میں دکھا دیں تو ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ تورات اور انجیل کو بھی تضاد والی کتاب کہنے کی جرت کریں گے؟ ناظرین کرام، پہلے ہم تورات میں نسخ کو دیکھتے ہیں۔ یہود و نصارہ شریعت میں نسخ کو محال قرار دے کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شریعت موسوی کے تمام احکامات آج تک اسی طرح محفوظ ہیں، اور یہ کہ کلام خدا لا تبدیل ہے، اس کے احکامات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ لیکن جب ہم تورات اور اناجیل میں ان مقامات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر نسخ واقع ہوا ہے۔ ان میں سے کچھ نمونہ کے طور پر عہد قدیم و جدید سے پیش کرتا ہوں، جن سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہود و نصارہ اپنے مذہب کی حقانیت پر جو وہ دلائل دیتے ہیں وہ کس قدر کمزور ہیں۔ پہلے پوائنٹ پر اگر ہم عہد قدیم میں موجود گنتی کی کتاب اس کا باب نمبر 2 اور فقرہ نمبر 1 تا 3 میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، بنی لاوی میں سے کہانیوں کو ان کے گھرانوں اور آبادی خاندانوں کے مطابق 30 برس سے لے کر 50 برس تک جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس میں شامل ہوئے ان کو گن لو۔ ناظرین کرام، یہ حکم منسوخ کر دیا گیا ہے اور قبول خدمت کی عمر میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر ہم پہلا تواریخ اس کا باب نمبر 23 اور فقرہ نمبر 24 دیکھیں تو اس منسوخ شدہ حکم کا ناسخ ہے، جہاں موجود لکھا ہے، لاوی کے بیٹے یہی تھے جو اپنے اپنے آبائی خاندان کے مطابق تھے۔ ان کے آبائی خاندان کے سردار وہ نام بنام ایک ایک کر کے گنے گئے، وہ یہی ہیں۔ وہ 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر سے خداوند کے گھر کی خدمت کے کام کرتے تھے۔ اب اگر ہم اس پوائنٹ کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ پہلے حکم میں خداوند کے گھر کی خدمت کا کام کی عمر جو تھی وہ 30 سال تھی، لیکن دوسرے حکم میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کو وہ 30 سے بدل کر 20 سال کر دیا گیا ہے۔ اب ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ دوسرے پوائنٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہی گنتی کی کتاب اس کا باب نمبر 28 اور فقرہ نمبر 3 تا 7 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، تو ان سے کہہ دے، جو آتشین قربانی تم کو خداوند کے حضور پیش کرنا ہے وہ 2 بے عیب یک سالہ برے جو ہر روز دائمی سوختنی قربانی کے لیے چڑھایا کرو، ایک برہ صبح اور دوسرا برہ شام کو چڑھانا، اور ساتھ ہی ایک ایفا کے 10ویں حصے کے برابر میدہ جس میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل 1/4 ہین کے برابر ملا ہو نظر کی قربانی کے طور پر گرداننا، اور ہین کی 1/4 کے برابر میری برہ تپاون کے لیے لانا۔ ناظرین کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا اور ہر صبح کی آتشین قربانی روزانہ 1 سالہ برہ بھیڑ قرار دی گئی، اور ایفا کے 6 حصے کے برابر میدہ اور 1/3 ہین کے برابر تیل پیش کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ اب اس منسوخ حکم کا ناسخ کے لیے اگر ہم حزقیل نبی کی کتاب اس کا باب نمبر 46 اور اس کا فقرہ نمبر 13 تا 15 دیکھتے ہیں، جہاں لکھا ہے کہ تو ہر روز خداوند کے حضور پہلے سال کا ایک بے عیب برہ
100 ختنی قربانی کے لیے ہر روز صبح کو چڑھائے گا اور اس کے ساتھ ہر صبح نظر کی قربانی گزارنے گا، یعنی ایفا کا چھٹا حصہ اور میدہ کے ساتھ ملانے کو تیل کے ہین کی 1/3 دائمی حکم کے مطابق ہمیشہ کے لیے خداوند کی حضور قربانی کی ہوگی، اور اسی طرح وہ برے اور نظر کی قربانی اور تیل ہر صبح ہمیشہ کی 100 ختنی قربانی کے لیے چڑھائیں گے۔ ناظرین کرام، اگر ہم اب اس پوائنٹ کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پہلے حکم میں ایک برہ صبح تھا اور ایک شام تھا، جبکہ دوسرے حکم میں صرف صبح کا ذکر ہے۔ اب اس کے علاوہ پہلے حکم میں ایفا کے 10ویں حصے کے برابر میدہ تھا، جبکہ دوسرے حکم میں ایفا کے چھٹے حصے کے برابر میدہ ہے۔ اس کے علاوہ پہلے حکم میں تیل 1/4 ہین کے برابر، جبکہ دوسرے حکم میں جو تیل ہے وہ 1/3 کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم تیسرے پوائنٹ پر دیکھتے ہیں تو تیسرے پوائنٹ پر اگر ہم گنتی کی کتاب اس کا باب نمبر 28 اور اس کا فقرہ نمبر 9 اور 10 میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، اور سبت کے روز 2 بے عیب نر برے اور نظر کی قربانی کے طور پر ایفا کے 5ویں حصے کے برابر میدہ جس میں تیل ملا ہو تپاون کے ساتھ گزارنا، دائمی 100 ختنی قربانی، اور اس کے تپاون کے علاوہ یہ ہر سبت کی 100 ختنی قربانی ہے۔ اب اس منسوخ حکم کا ناسخ جو ہے اس کے لیے ہم حزقیل نبی کی کتاب اس کا باب نمبر 46 اور اس کا فقرہ نمبر 4 اور 5 دیکھتے ہیں، جہاں لکھا ہے، اور 100 ختنی قربانی جو فرمان روا سبت کے گزارنے کا ہے وہ یہ ہے کہ 6 بے عیب بھیڑ اور 1 بے عیب مینڈا، اور نظر کی قربانی مینڈے کے لیے 1 ایفا اور بھیڑوں کی نظر کی قربانی اس کی توفیق کے مطابق اور 1 ایفا کے لیے 1 ہین تیل۔ اب ہم اگر یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پہلے حکم میں سبت کے روز 2 بے عیب نر برے، جبکہ دوسرے حکم میں سبت کے روز 6 بے عیب بھیڑ اور 1 بے عیب مینڈا۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم پہلے حکم میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ نظر کی قربانی کے طور پر ایفا کے 5ویں حصے کے برابر میدہ جس میں تیل ملا ہوا ہو، اور جبکہ دوسرے حکم میں نظر کی قربانی وہ مینڈے کے لیے 1 ایفا اور بھیڑوں کی نظر کی قربانی اس کی توفیق کے مطابق 1 ایفا کے لیے 1 ہین تیل ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اگر ہم چوتھے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں تو چوتھے پوائنٹ میں ہم دیکھیں تو یہی گنتی کی کتاب اس کا باب نمبر 30 اور فقرہ نمبر 2 ہم دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ جب کوئی مرد خدا کی منت مانے یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص فرض ٹھہرا دے تو وہ اپنے عہد کو نہ توڑے، بلکہ جو کچھ اس کے منہ سے نکلا ہے اس کو پورا کرے۔ اب تو رات میں یہی جو حکم ہے، یہ یعنی کہ جو قسم کا حکم ہے، اس کا قسم کا جو جواز تھا یہ منسوخ ہو گیا ہے، اور اس کے ناسخ کے طور پر یہ حکم آ گیا ہے جو کہ انجیل متی باب 5 اس کا فقرہ نمبر 33 اور 34 میں لکھا ہے کہ نیز تم نے یہ سنا تھا کہ گزشتوں سے یہ کہا گیا تھا کہ قسم کی مخالفت نہ کرو بلکہ اپنے رب کی قسم کو پورا کرو، لیکن میں یہ کہوں گا کہ قسم ہرگز نہ کھاؤ۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ ہم 5واں پوائنٹ دیکھتے ہیں تو 5ویں پوائنٹ میں اگر ہم خروج کی کتاب اس کا باب نمبر 21 اور فقرہ نمبر 23 تا 25 میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، لیکن اگر نقصان ہو جائے تو جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے بدلے جلانا، زخم اور چوٹ کے بدلے چوٹ ہوگی۔ ناظرین اکرام، یہ جو حکم ہے، یہ جو قصاص کا جو حکم ہے، یہ یسوع علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گیا ہے، اور اس حکم کا جو ناسخ آیا ہے جو کہ انجیل متی باب 5 اور فقرہ نمبر 38 میں ہے، جہاں لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو تیرے دائیں رخسار پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہم اپنے چھٹے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ چھٹے پوائنٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر 17 اور فقرہ نمبر 10 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا سے خطاب ہے کہ میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد کی نسل کے درمیان ہے وہ تم مانو گے، سو وہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند کا نرینہ ختنہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس حکم کی تائید جو ہے وہ خروج کی کتاب اس کا باب نمبر 12 اور فقرہ نمبر 48 اور 39 میں فرما دی ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ مقیم ہو اور خداوند کی فسح کو مانتا ہو تو اس کے ہاں کے سب مرد اپنا ختنہ کرائیں، تب وہ پاس آ کر فسح کرے، یوں وہ ایسا سمجھا جائے گا گویا وہ اسی ملک
کی اسی کی پیدائش ہے، کوئی نامختون آدمی اسے کھانے نہ پائے، وطنی اور اجنبی کے ساتھ جو تمہارے درمیان موجود ہو ایک ہی شریعت ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام احبار کی کتاب اس کا باب نمبر 12 اور فقرہ نمبر 2 اور 3 میں بھی یہ لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کے ہاں لڑکا پیدا ہو تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گی جیسے حیض کے ایام میں رہتی ہے، اور 8ویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام یہ احکامات جو ختنے کے متعلق تھے یہ سب منسوخ ہو گئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت سے ختنے کا فریضہ جو ہے یہ اٹھا لیا گیا ہے، اور ناسخ کے طور پر عہد نامہ جدید میں موجود اعمال کی کتاب اس کا باب نمبر 24 اور فقرہ نمبر 15 تا 30 میں اور پولوس کے بعض خطوط میں نسخ کا یہ حکم موجود ہے۔ لیکن یہ مسئلہ جو ہے یہ مختلف فی ہے، کیونکہ پولوس تو تمام شریعت کو ہی منسوخ قرار دیتے ہیں اور انہیں یہ اختیار ہرگز نہیں ہے، لیکن عیسائی مذہب کے جو لوگ ہیں یہ اس سے نسخ تصور نہیں کرتے، یہ ایک کھلا تضاد ہے، لیکن غالب اکثریت جو ہے وہ یہی مانتی ہے اور وہ ختنہ نہیں کراتی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام 7واں پوائنٹ کے اگر ہم چلتے ہیں تو 7ویں پوائنٹ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ استثناء کی کتاب اس کا باب نمبر 24 اور فقرہ نمبر 1 تا 3 میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیاہ کرے اور اس کے بعد اس میں کوئی ایسی بیہودہ بات پائے جس سے اس کا اس عورت کی طرف التفات نہ رہے تو اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالے کر دے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے، اور جب وہ جب اس کے گھر سے نکل جائے تو وہ دوسرے مرد کی ہو سکتی ہے، لیکن اگر دوسرا شوہر بھی اس سے ناخوش رہے تو اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالے کر دے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے، یا وہ دوسرا شوہر جس نے اس سے بیاہ کیا ہو مر جائے تو اس کا پہلا شوہر جس نے اسے نکالا تھا اس عورت کے ناپاک ہونے کے بعد یہ مرد اس سے بیاہ نہ کرے۔ ناظرین کرام اس حکم کو انجیل نے منسوخ کر دیا گیا ہے اور طلاق کو بھی حرام قرار دیا ہے، اور اس کا ناسخ کے طور پہ جو حکم آیا ہے وہ انجیل متی باب 50 اور فقرہ نمبر 31 اور 32 میں ہے، جہاں لکھا ہے کہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جب کوئی بیوی کو چھوڑ کر اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا اور سبب سے چھوڑ دے گا تو وہ اس سے زنا کرواتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انجیل مرقس باب 10 اور فقرہ نمبر 11 اور 12 اور اس کے علاوہ انجیل لوکا باب 16 فقرہ نمبر 18 میں بھی اسی قسم کا حکم موجود ہے۔ لہٰذا انصاف اور حقیقت بینی یہی ہے کہ مسیح حضرات اتنے شواہد کافی ہیں کہ اگر اسے نسخ کو مان لیا جائے تو درست ہے، ورنہ یہ ایک ایسا بائبلی تضاد ہے جس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ ناظرین کرام یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔